آداب دوستو، میں ہوں ایم واجد، آپ دیکھ رہے ہیں پیغام ٹی وی۔ ہمارے مسائل پروگرام میں آج بہت سی باتوں پر چرچا کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ایموا کے قومی صدر اور عوامی جہدکار صحافی جو ہمیشہ قوم کی خدمت میں لگے رہتے ہیں اور نوجوانوں کی رہبری میں نہایت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں جناب شمشاد قاضی صاحب کی۔ قاضی صاحب السلام علیکم۔ قاضی صاحب، آج ہم بات کریں گے وقف بورڈ کی اور پلس اقلیتی فائنانس کارپوریشن کی۔ قاضی صاحب، آپ نے ایک ویڈیو وائرل ہوتا دیکھا ہوگا جس میں بری بری گالیاں بکی جا رہی ہیں وقف بورڈ کے دفتر میں۔ تو جب شاید آپ نے بھی یہ ویڈیو دیکھا ہوگا، تو جب آپ نے اس ویڈیو کو دیکھا تو آپ نے کیا محسوس کیا اور آپ کے تاثرات کیا رہے؟ بہت بہت شکریہ واجد صاحب۔ جب میں جیسا کہ آپ نے کہا کہ ویڈیو دیکھنے کے بعد میرے تاثرات، تو ایک ہی بات کہنا چاہوں گا کہ میرا سر شرم سے جھک گیا کہ ایک اتنا بڑا جو ہے چیئرمین کا آفس ہے اور وقف بورڈ کا اتنا بڑا جو ہے ادارہ ہے، وہاں پر اس طریقے کی اونچ حرکتیں ہو رہی ہیں اور چیئرمین صاحب سامنے بیٹھے ہیں۔ جب ان سے بات بھی کی میں نے کہا کہ جناب علی، یہ آپ تو اب ہمارے پاس آ کے آپس میں لڑ رہے ہیں، تو مطلب یہ کہ چیئرمین کی حیثیت جو ہے اتنی بڑی حیثیت رہتی ہے چیئرمین کی کہ وہ جو ہے ایڈمنسٹریشن چلانے کے قابل بھی ہونا اور اس طریقے کے جو ہے واقعات ہونے سے پہلے اس کی روک تھام بے حد ضروری ہے۔ جب آپ ہی کے اجلاس پہ اس طریقے کے جو ہے نامعقول اور جو ہے بدبختانہ واقعات ہو رہے ہیں، تو واجد صاحب آپ اندازہ لگا لیجئے کہ وہاں کا ایڈمنسٹریشن کیا کام کر رہا ہوگا اور وہاں کا انتظامیہ کس حد تک اس بات کو جو ہے پروف کر سکتا ہے کہ وہاں پر جو ہے حالات وقف بورڈ کے اچھے ہیں اور وقف بورڈ کو چلانے کے لیے کس طریقے کا جو ہے طرز عمل استعمال کرنا چاہیے۔ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں بات، آپس میں لڑ رہے ہیں اور چیئرمین صاحب جو ہے صورت دیکھتے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور جب میں ان سے ابھی تھوڑی دیر پہلے میں بات کیا واجد صاحب ان سے، جناب مسیح اللہ خان صاحب سے، میں نے کہا صاحب آپ سے کل مجھے ملاقات کرنا ہے، کس ضمن میں ملاقات کرنا ہے؟ تو میں نے کہا ابھی میں کچھ ایک ویڈیو دیکھا آپ کے پاس کا کہ جو اس طریقے کے جو ہے بدبختانہ واقعات آپ کے سامنے ہو رہے تھے، ایک دوسرے کو گالی گلوچ دی جا رہی تھی، ایک دوسرے کے اوپر جو ہے ہاتھا پائی تک کی نوبت آ گئی تھی، پھر اس کا جو ہے تمام میڈیا کے سامنے جو ہے ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی ہو رہی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ اب ہم ہمارے آفس میں آئے تو ہم کیا کر سکتے ہیں، ان کو بھی سمجھا کے بجانے غیر ذمہ دار بات ہے، سمجھا کے بجانے کی کیا بات ہے؟ اب آنے سے پہلے حالات کا جو ہے جائزہ لیتے ہوئے دونوں پارٹیوں کو بٹھا کے کہ واقعہ اس میں جو ہے سچائی کس کی ہے اور اس میں کون سچا ہے کون جھوٹا ہے، کہ کس نے جو ہے خبروں کو توڑ کر جو ہے وہاں پر مکان بنایا، قابض ہو گیا ہے۔ تو اتنی بڑی بات جب آپ، میں مسیح اللہ صاحب سے یہ بات جاننا چاہوں گا کہ آپ ایک نوجوان قائد ہیں اور چندر شیکھر راؤ چیف منسٹر تلنگانہ نے آپ پر اس بات کی امید رکھ کے آپ کو جو چیئرمین بنایا تھا کہ یہاں کے کچھ حالات درست ہوں گے، جو مقدمہ ہم ہار جا رہے ہیں وہ مقدمات کا جو ہے صحیح پیروی کرتے ہوئے جو زمینات پر جو ہے غیر قانونی طور پہ قبضہ جات ہو رہے ہیں ان کو حاصل کرتے ہوئے مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے کچھ کام ہونا چاہیے۔ مگر جب سے مسیح اللہ صاحب نے چارج لیا ہے آج تک میں نہیں سمجھتا کہ کیا ہوا ہے، ایک دو چار کچھ زمینات چھڑائے، ایسے کچھ اخبار نے خبریں آئی، مگر کل کی جو نیوز جو وائرل ہوئی ہے اتنی اس میں جو ہے بدنامی ہو رہی ہے وقف بورڈ کی کہ چیئرمین کے سامنے اس طریقے سے واقعات ہونا اور چیئرمین جو ہے کچھ ان کے خلاف اقدام نہیں کر سکے، تو اب اس سے بڑھ کے بدبختی کی بات مسلمانوں کے لیے اور کیا ہو سکتی ہے کہ دو فریقین آ کے جو ہے چیئرمین کے اجلاس پہ جو اس طرح کی بد کلامی کر رہے ہیں۔ اور پھر آپ اس بات کا اندازہ لگے کہ وہاں پر جو ہے اسموتھ ایڈمنسٹریشن کیسے چلے گا اور کس طریقے سے جو ہے وہاں کے جو ہے حالات درست ہوں گے۔ قاضی صاحب، میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا، آپ اس کا جواب بہت اچھی طرح سے دے سکتے ہیں۔ قاضی صاحب، بہتی گنگا میں ہاتھ دھونے والا، بہتی دریا میں ہاتھ دھونے والا جب منتظم ہو جائے، انتظامیہ سنبھالنے لگے، تو پھر کیا ہوگا؟ یہ جو جھگڑا آپ نے دیکھا، ایک ایسا آدمی جو کہتا ہے کہ چلو دریا بہہ رہا ہے میں بھی ہاتھ دھو لوں گا، تو وہ آدمی
بھلا ایسی لڑائیوں کو کہاں سے روک سکے گا؟ آپ بتائیے کہ کیا ہے یہ بدبختی کیا ہے کہ ایک چیئرمین کے سامنے لوگ آتے ہیں اور دفتر میں ہنگامہ کھڑا ہو جاتا ہے اور پھر وہ ویڈیو وائرل بھی ہوتا ہے، تو یہ کس کی نااہلی ہے؟ نہیں اب آپ دیکھیے نااہلی ہے تو یہ عوام بھی دیکھ رہی ہے، آپ ہم دیکھ رہے ہیں، آپ ایک صحافی ہے، میں بھی ہوں، میں ایک سماجی جہدگار ہوں. ہمارا مطلب جو ہے خاموش خدمت کرنا ہے، اور ہم خاموش خدمت کرتے ہوئے اس بات کو محسوس کر رہے ہیں کہ اگر اس طریقے کے حالات اور جو ہے پیدا ہوتے رہیں گے تو وقف بورڈ کی حالت تھوڑے دنوں میں بالکل دیگردوں ہو کے رہ جانے والی ہے. اس میں کوئی اس کا پرسان حل ہونے والا نہیں ہے. اب حالت اچھی ہے آپ یہ سمجھتے ہیں؟ بالکل نہیں ہے، بالکل حالت بالکل اچھے نہیں ہے. ابھی آج کے میں ایک نیوز دیکھ رہا تھا، چلیے چندر شیکھر راؤ صاحب کا ذہن اب مسلمانوں کی طرف تھوڑا آگے بڑھ رہا ہے. وہ حج ہاؤس کو رکھ کے جو متصل عمارت ہے اس کو فوری طور پر جو ہے تعمیر کرتے ہوئے اس کا جو ہے جو بھی کیا کرنا ہے وہ کریں گے. مگر میں نہیں سمجھتا کہ 20 کروڑ روپے کچھ سینکشن کیے ہیں اس کے لیے. میں واجد صاحب میں آپ سے اس سے پہلے بھی ایک انٹرویو میں آپ سے یہ بات کہی تھی کہ اتنا بڑا ڈھانچہ جو کھڑا کر کے رکھ دیا گیا ہے، اگر اس کو لیز پہ، کرائے پہ یا اس کو کچھ دے دیا جاتا ہے واجد صاحب، تو میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے کچھ نہ کچھ تو پیسہ کام آئے گا. قادری صاحب یہ کام درد مند دل رکھنے والا شخص ہی کر سکتا ہے. بالکل صحیح. آپ دیکھیے وقف بورڈ کی حالت جیسے کہ اب ہم دیکھ رہے ہیں، پہلے کہاں اس سے بہتر تھی؟ پہلے اس سے بہتر کہاں تھی؟ کہیں نہیں تھا. تو مسئلہ یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں آپ نے اس کا جواب نہیں دیا، تو میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیے میرا سوال یہ تھا کہ ایڈمنسٹریشن سنبھالنے والا شخص اگر قابل نہ ہو تو ایسی لڑائیاں ہوتی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے قاضی صاحب کہ بیورو جو ہوتا ہے، انتظامیہ جو سنبھالتا ہے یا چیئرمین جو ہوتا ہے، اگر وہ خود بدعنوان ہو تو پھر بدعنوانی کا ستباب کیسے ہوگا بتائیے آپ. میں سیدھے سوال اور جواب پہ آتا ہوں. وقف بورڈ میں جو پچھلے دنوں حرکت ہوئی ہے وہ چیئرمین کی نااہلی کی وجہ سے ہوئی ہے. سیدھا سوال. اب یہ تو بالکل دیکھیے، اب جب میں دیکھیے کوئی چھپی ڈھکی بات نہیں ہے یا پس پردہ جو بات ہوئی ویسے نہیں ہے. چیئرمین کے اجلاس میں اس طریقے کا واقعہ ہونا یہ خود جو ہے اس بات ثابت کرتا ہے کہ چیئرمین صرف کرسی کے پہ جو ہے بیٹھنے کے سوائے انہوں اور دوسرا کچھ کام کر ہی نہیں سکتے. جب اتنا بدبختانہ واقعہ ہوا تھا تو فوری پولیس کو بلا کے یا انتظامیہ کو بلا کے کہ بھئی یہ اس طریقے کے واقعات چیئرمین کے اجلاس پہ ہونا اتنی مایوس بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ تلنگانہ کی تاریخ میں آج تک ایسا واقعہ پیش نہیں آیا. اور چیئرمین صاحب سے جب میں ان سے بات کا سوال کیا تو اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ایسے لوگ آ کے آپس میں آپ کر سکتے ہیں، جو قابض ہے اسے جیل کی سلاخوں کے پیچھے نہیں. اب ایک چیز میں جناب مسیح اللہ سے یہ بات میں ان سے سوال یہاں کرنا چاہوں گا پیغام ٹی وی کے اس اسٹیج سے جی، کہ جب آپ کے سامنے ایک شخص یہ بات کہہ رہا ہے کہ انہوں نے یہ چور ہیں، یہ جو ہے بدماش ہیں، انہوں نے خبروں کو مسمار کرتے ہوئے وہاں پر گھر بنایا، پھر اس کے بعد جو ہے آگے کی زمین پہ بھی قبضہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اب یہاں پر یہ تو کھلی بات یہ ہے کہ چیئرمین وقف بورڈ مسٹر مسیح اللہ امیڈیٹ اقدام لیتے ہوئے فوری طور پر انکوائری کرتے ہوئے جس خبروں کو توڑ کے جہاں کمرہ بنایا گیا یا مکان بنایا گیا اور اس سے ہٹ کے جو آگے زمین پہ جو قبضہ کرنے کی کسی شخص نے آپ کے سامنے ایک بات رکھی ہے، تو یہ چیئرمین کی اپنی ذمہ داری بنتی ہے کہ آگے بڑھتے ہوئے فوری طور پہ اقدامات کرتے ہوئے کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے یہ عوام کے سامنے ان کو پیش کرنے کی ان کی بہت زیادہ پردہ فاش کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ ان کی اپنی ذمہ داری بنتی ہے. بالکل. اگر اس کے باوجود بھی اگر وہ پہلو طے کر رہے ہیں تو پھر اب وقت کی ایسی جائیدادوں کا تو قبضے ہونا جو ہے زبردستی جو قبضے کرتے ہوئے اپنے اپنے بلڈنگاں بنا لینا، اپنے اپنے مکانات بنا لینا، یہ تو چلے گا. اب جیسا کہ اخبارات میں کی نیوز کے علاوہ بھی ہم سننے میں یہ مل رہا ہے کہ جو وقف کی زمین ہے اس پر بھی اس کو بھی ہٹانے کے لیے مسیح اللہ صاحب اقدامات نہیں کر رہے ہیں. تو جیسا کہ اب وہ لوگ کورٹ سے لا لیے کہ بھئی ہماری زمین ہے، تو اب پھر
وقف بورڈ کے وکلا کیا کر رہے ہیں؟ کیا وقف بورڈ کے پاس اتنا مالیہ نہیں ہے؟ کیا وقف بورڈ کے پاس اتنا فنڈ نہیں ہے کہ قابل وکلا دلی سے بلائیے اور کہیں سے بلائیے، تاکہ جو ہے مسلمانوں کے جو حق تلفی ہو رہی ہے، مسلمانوں کی جو ہے فلاح بہبود کے لیے جو پیسہ خرچ کرنا چاہیے تھا، جو مسلمانوں کے لیے جو جائیدادیں، جو زمینیں جو ہمارے آبا و اجداد وقف کر کے گئے ہیں، اگر ان کی حفاظت نہیں کریں گے، اور وقف کا مطلب یہی ہے کہ جو بھی جائیدادیں وقف ہے وہ مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا ہے، مگر اگر آپ اس کے اوپر کوئی اقدامات ہی نہیں کریں گے واجد صاحب، تو پھر آپ کا کرسی پہ بیٹھنا یا وقف بورڈ کے اتنے بڑے محکمے کا قیام میں عمل لانا کوئی بڑے صفر کے مطابق ہی ہے، اس سے بڑھ کے تو اور کچھ وہاں معاملہ سمجھ میں یہ نہیں آ رہا ہے۔ اب آپ دیکھیے، جبکہ یہ بات کھلے طور پہ معلوم ہو جا رہی ہے کہ لوگ جو زبردستی جو قبضہ کیے ہیں وہ کورٹ سے جا کے لا رہے ہیں آرڈر کے، جو ہے ہم کو کورٹ سے آرڈر ملا ہے، ہم اس کے جبکہ پورے دستاویزات آپ کے پاس ہیں، تو پھر آپ کو اس کے روکنے کے لیے اس میں کیا امر مانے ہیں، یا اس کا جواب تو مسٹر مسیح اللہ خان دے سکتے ہیں، اور وہ دیں گے نہیں دینے رہے۔ اب آپ جب کھلی طور پہ یہ بات ہے، اتنا ہونے کے باوجود بھی جو زمین وقف کی ہے، جو جن کے پاس تمام جو ہے شواہد اور ثبوت ان کے پاس موجود رہنے کے باوجود لوگ کورٹ کو جا کر آرڈر لاتے ہوئے بات کہتے ہیں کہ ہمارا اس پہ حق ہے، تو اس کو رکوانے کی ذمہ داری تو مسٹر مسیح اللہ خان کی ہے۔ تو قاضی صاحب میں یہ کہنا چاہوں گا مسیح اللہ خان سے، دیکھیے آپ کو ایک اچھا موقع ملا ہے کہ آپ ایسی حرکات کو نہ ہونے دیں، اور آپ آگے آتے ہوئے خاطیوں کی گرفتاری کو یقینی بنائیں۔ اگر آپ اس میں پہلو تہی یا پھر خاموشی اختیار کرتے ہیں تو یہ آپ کی مجرمانہ خاموشی کہلائے گی اور آپ خود سزا کے مستحق ہوں گے، اور اگر یہاں پر آپ کو سزا نہ مل سکی تو اللہ کی عدالت میں آپ ایک دن قصوروار ضرور ٹھہرائے جائیں گے۔ آخرت میں جواب دینا ہی ہے۔ بالکل قاضی صاحب ہم بات کریں گے، ایک بات کہنا چاہوں گا۔ جی بالکل۔ یہ جو اللہ کے نام پہ جو جائیدادیں وقف کی گئی ہیں، اس کی حفاظت کرنا آپ کی، میری، واجد صاحب، شمشاد قادری، تمام عوام کے ساتھ ساتھ جو چیئرمین یہاں بیٹھے ہیں، ایک ایسا عہدہ ہے، چیئرمین کا ایسا عہدہ ہے، ان کو جو ہے اپنی آخرت بنانے کا اتنا اچھا موقع ہے ان کو، اگر اس سے بھی اگر وہ پہلو طے کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے میدان حشر میں ان کو جواب دہ ہونا پڑے گا۔ بالکل پڑے گا، جواب دہ ہونا پڑے گا ان کو۔ قاضی صاحب اب ہم نے تو اپنی بات رکھ دی ہے، اب آگے کا کیا ہوگا، عمل کرنا نہیں کرنا وہ تو چیئرمین صاحب کی ذمہ داری۔ آپ تو کل جانے ہی والے ہیں، اب دیکھیے بات کیجئے ان سے، جو ہو سکتا ہے وہ کیا کر سکتے ہیں وہ ہم آگے دیکھیں گے۔ تو قاضی صاحب یہاں پر ایک اور بات ہے اردو اکیڈمی کی۔ اردو اکیڈمی میں ایک غیر اردو داں شخص کو لا کر بٹھا دیا گیا ہے۔ 11 جون کو ایک پروگرام منعقد کیا گیا تھا رویندر بھارتی میں، بڑا عمدہ پیمانے پہ کیا گیا تھا، جس میں ادیبوں، شاعروں اور صحافیوں کو ایوارڈز تقسیم کیے گئے۔ اب یہ ایوارڈ دینے والے کون تھے اور کمیٹی کے ارکان کتنے تھے یہ کوئی نہیں جانتا۔ ٹھیک ہے، یہ پروگرام ہو گیا اور نقد انعامات بطور چیک ادا کی گئیں، لیکن آج پھر 11 جولائی آ چکی ہے، لیکن 1 مہینہ ہونے کے باوجود ابھی تک ان ادیبوں، شاعروں اور صحافیوں کو وہ کاغذی چیک سے اکاؤنٹ میں پیسے آج تک نہیں آئے۔ تو اب آپ سوچئے، یہ شاعروں اور ادیبوں کی توہین کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ شاعروں ادیبوں کی توہین سے بڑھ کے اردو کی جو ہے توہین ہے نا صاحب۔ اردو کو جو یہاں اندازہ آپ لگائیے قاضی صاحب، ایک غیر اردو داں شخص کمیٹی پہ بیٹھا ہوا ہے، تو پھر اردو کی ترقی کے بارے میں تو ہم سوچ ہی نہیں سکتے، کیونکہ ہم 25 سال ہو گئے قاضی صاحب اس فیلڈ میں آئے، ہم صرف خاموش خدمت کر رہے ہیں اردو کی۔ تو ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ لالچ میں کبھی نہیں گئے، لالچ نہیں رہی، ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ اردو اکیڈمی پر ایسا بھی وقت آئے گا کہ یہاں پر ایک غیر اردو داں آدمی بیٹھ جائے گا، چلیے بٹھا دیا گیا ہے۔ تو ایسے میں فنڈز رکھتے ہوئے جو ایوارڈز عطا کیے گئے ان کو ابھی تک پیسہ نہیں ملا، تو آپ یہاں کس کی غلطی مانتے ہیں؟ نہیں بالکل، دیکھیے سب سے اہم چیز یہ بات کہنا چاہوں گا
کہ عام طور پہ ہمارا نظریہ یہ ہے کہ چندر شیکھر راؤ جو ہے مسلمانوں کی یا اردو اکیڈمی کی ہو یا مائنارٹی فائنانس ڈپارٹمنٹ کی ہو، اس کی طالب جو ہے توجہ نہیں دے رہے ہیں، نہیں کر رہے ہیں، جبکہ بجٹ کا اناؤنسمنٹ ہو چکا ہے، الاٹمنٹ ہو چکا ہے، اب یہ معاملہ جو ہے فائنانس میں رکا ہوا ہے۔ ایک بہت خاص بات کرنا چاہوں گا، بجٹ آ گیا، فائنانس میں رکا ہوا ہے، تو اب یہ بڑی شرمناک بات ہے آپ کے، ہمارے لیے اور ادیبوں کے لیے، اردو داں صاحب کے لیے، اردو کے لیے خصوصی طور پہ، جو ہندوستان کی اور ساری دنیا میں بولے جانے والی اتنی میٹھی زبان، اس کی جو جس طریقے سے اس کو جو ہے نیچے کی طرف ڈھکل دیا جا رہا ہے۔ اب اس کی ساری ذمہ داری چیئرمین مسٹر مجیب کے اوپر ہوتی ہے۔ کیسے؟ جب آپ کو یہ پتہ چل چکا ہے کہ آپ چیک دے چکے ہیں، اب اس سے بڑھ کے شرمناک اور جو ہے بے شرمی کی انتہا اور کیا ہو سکتی ہے واجد صاحب؟ نہیں سنیے، بجٹ جب آپ کو جو ہے سینکشن ہو چکا ہے، فائنانس میں جب ہے، تو اب یہ خواجہ مجید الدین کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ فوری طور پر جو بجٹ فائنانس میں روک دیا گیا ہے، کیوں روک دیا گیا ہے؟ یہ رام کرشنا جو ہیں وہاں کے جو پرنسپل سیکرٹری ہیں، کیا ان کو جو ہے اردو سے دشمنی ہے؟ کیا ان کو مسلمانوں سے دشمنی ہے؟ جبکہ چیف منسٹر تلنگانہ اس بات کا جو اناؤنس کر چکے ہیں کہ تمام فلاحی اسکیمات کو فوری طور پر اس کو مکمل کرتے ہوئے عوام کے سامنے پیش کرنا چاہیے، تو پھر یہ خواجہ مجیب الدین کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ فوری طور پر جو بجٹ یعنی پرپزلی اس کو روکتے ہوئے اردو داں صاحب کی جو تکلیف پہنچائی جا رہی ہے، ان میں جو بے چینی پیدا کی جا رہی ہے، اس کے سارے ذمہ دار مسٹر خواجہ مجیب الدین ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ فوری طور پر جب آپ 1 مہینے سے زیادہ آپ کا چیک وصول جو ہے، چیک جو دے کے ان کو نواز کے جو 1 مہینے سے زیادہ ہو گیا، اس کے باوجود بھی آج تک ان کے جو اکاؤنٹ میں پیسے نہیں آئے، اس سے بڑھ کے شرم اور جو ہے بے حیائی کی اور کیا بات ہو سکتی ہے واجد صاحب؟ تو ہم مسٹر مجیب سے اور خصوصی طور پہ ایک بات میں کہنا چاہوں گا کہ یہاں پر مائنارٹی کمیشن کے چیئرمین کا بھی اپائنٹمنٹ ہو چکا ہے۔ اب میں ان سے بھی، جناب طارق انصاری صاحب سے بھی اس بات کی میں جو ہے پرزور اپیل کرنا چاہوں گا، کہ مطالبہ بھی کرنا چاہوں گا کہ اب آپ جو ہے ایک کمیشن کے اختیارات بہت زیادہ ہوتے ہیں، جب آپ مائنارٹی کے لیے آپ کا جو ہے بہت بڑے عہدے پہ آپ کو فائز کر دیا گیا ہے، تو اب آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ایسے محکمے میں جس طریقے کی بدعنوانیاں ہو رہی ہیں، ان تمام بدعنوانیوں کو اور جو بدعنوانیوں میں ملوث ہیں ان کے ناموں کا چیف منسٹر تلنگانہ مسٹر چندر شیکھر راؤ کے سامنے پیش کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے، اور ایسے بدعنوان آفیسرز کو ہٹاتے ہوئے ایک اچھے جو ہے قابل ایڈمنسٹریٹر کو اگر یہ بٹھائیں گے تو محکمہ اردو کی بھی ترقی ہوگی، مائنارٹی ڈپارٹمنٹ کی ترقی ہوگی، فائنانس کارپوریشن کی ترقی ہوگی۔ میں علی جناب طارق انصاری صاحب سے پرزور اپیل کرنا چاہوں گا کہ یہ بڑا اچھا موقع ہے، آپ کو جو ہے ایک نوجوان قائد ہیں، آپ کو ایک بہت بڑی ذمہ داری دی گئی ہے، وہ مائنارٹیز کے خصوصی طور پر اقلیت کی خدمت کے لیے، فلاح بہبود کے لیے آپ کا جو ہے اتنا بڑا جو ہے آپ کو پوسٹ دیا گیا ہے، تو اب آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ تمام محکمہ جات کا جو ہے آپ ایک دورہ کرتے ہوئے، ایک تجزیہ کرتے ہوئے ایسے بدعنوان آفیسر جو اردو کے لیے کام نہیں کر رہے ہیں، نہ فائنانس کارپوریشن ہو گئے کام ہو رہا ہے، تو اب آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان تمام چیزوں کو آپ کے ہمارے چیف منسٹر مسٹر چندر شیکھر راؤ کے نالج میں لاتے ہوئے اچھے قابل شخصیتوں کو اگر ایسے عہدوں پہ فائز کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ مائنارٹی ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کا فائدہ ہوگا۔ خیر خالد صاحب، آپ نے تو بات کہہ دی، اب میں ایک بات آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ جو آدمی چپراسی بننے کے قابل نہیں، اسے اگر چیئرمین بنا دیا جاتا ہے تو پھر جو حالات اب ہیں اس سے علیحدہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، ہے نا؟ تو اسی لیے بڑے لوگ کہہ گئے ہیں، پرانوں نے کہا ہے کتے کو کھیر نہیں پچتی۔ اس کی وجہ ہے یہ مقولہ جو ہے یہ بہت پرانا ہے، اس میں اگر کوئی سمجھ رہا ہے تو اس کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ میں نے کس تناظر میں بات کی ہے۔ تو قاضی صاحب، رہی بات یہ کہ شہر حیدرآباد میں کئی اردو داں افراد ہیں، کئی ہیں، اتنی اچھی اردو بولتے ہیں، پروفیسرز ہیں، اردو جرنلسٹ ہیں، تو آپ ان میں سے کسی ایک کا تقرر کر سکتے تھے۔ پہلے آپ کو شاید آپ کو پتہ نہیں ہے، میں پرسوں جو ہے حالت نکالا، اس سے پہلے جو ہے بہت سینئر جرنلسٹ یا قابل جرنلسٹ یا اچھے جو ہے پروفیسر یا ریٹائرڈ جج، ایسے لوگوں کو جو ہے اپائنٹمنٹ کیا جاتا تھا جن کو جو ہے اردو کی ترقی سے دلچسپی تھی، جو اردو کی ترقی کرنا چاہتے تھے، دل و جان سے کرنا چاہتے تھے،
تو اس زمانے میں جو ہے 1 لاکھ روپے کا جو ہے بجٹ سینکشن ہوتا تھا وہاں کے چیئرمین کے لیے. تو بعد میں ہوا یہ کہ مسٹر محمد غوث کو جب وہاں سیکرٹری بنایا گیا تو اس کے بعد جو ہے بہت سے جو ہے حالات ایسے پیدا ہوئے کہ ان کو ہٹا کے جو ہے بعد میں گورنمنٹ کی جانب سے جو جاری ہوا جس کے تحت جو ڈپٹی سیکرٹری رینک کے جو ہے گورنمنٹ کی جانب سے اپائنٹمنٹ کیا جائے گا اس کے قابل ہے. اور کورٹس کا بھی یہ فیصلہ آیا کہ جو ہے یہ ڈپٹی سیکرٹری کے کم رینک کے کسی شخص کو وہاں پر جو ہے متعین نہ کیا جائے. مگر جیسا کہ آپ نے یہ بات کہی, میں خصوصی طور پر مسٹر چندر شیکھر راؤ جو چیف منسٹر تلنگانہ ہیں, آج کل کے حالات میں آپ کے جو ہے بہت سی چیزیں نظر میں آ رہی ہیں کہ آپ تھوڑا مائنورٹی کی طرف راغب ہو رہے ہیں. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اردو کی اگر واقع ترقی چاہتے ہیں, مسلمانوں کی فلاح و بہبود چاہتے ہیں, تو کچھ ایسے سینئر صحافی کو یا کوئی جو ہے اچھے پروفیسر کو, ریٹائرڈ پروفیسر کو, جو جن میں اتنی قابلیت ہے کہ اردو کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرتے ہوئے اردو کو جو ہے پروان چڑھانے کے لیے اس وقت قابل اور جو ہے ایک مدبر کی اہم ضرورت ہے, تاکہ جو ہے وہ محکمہ اردو میں جس طریقے کی دھندالیاں چل رہی ہیں, جس طریقے کے جو ہے کیا کہنا چاہیے کہ جو بے راوری کا شکار جو اردو اکیڈمی ہو چکی ہے, اس کے لیے ایک سینئر جرنلسٹ, بہت سے ہیں جناب علی, جیسا کہ آپ نے کہا سینئر جرنلسٹ ہیں, پروفیسرس ہیں, ریٹائرڈ پروفیسرس ہیں, اور جو اردو بڑے اچھے اردو داں بھی ہیں. تو ایسے لوگوں کا اگر تقرر ایسے پوسٹ پہ کیا جائے گا تو یقیناً اردو کی بھی ترقی ہوگی اور دوسرے محکمہ جات بھی جو ہیں سدھر جائیں گے. اور دوسرے محکمہ جات میں بھی میں یہ چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے آپ نے ڈپٹی سیکرٹری کے رینک کا جو ہے اردو اکیڈمی میں ڈائریکٹر اور سیکرٹری کے لیے جو بات آپ کہی ہے, چیئرمین کے لیے بھی ڈپٹی سیکرٹری کے رینک کیوں آپ کے پاس ڈپٹی سیکرٹری کا رینک نہیں ہے؟ اچھے ڈپٹی سیکرٹری کے رینک کو رکھیے, یا چیئرمین کا پوسٹ بہت بڑا پوسٹ ہے, کوئی اچھے آئی ایس آفیسر رکھتے ہوئے ایک عام شخص کو بھی آپ متعین کر سکتے ہیں, مگر قابل آدمی کو. میں وہی بات کر رہا ہوں خالد صاحب, قابل آدمی اگر عام آدمی بھی ہو تو وہ اردو کی ترقی میں دلچسپی لے گا. اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں گا خالد صاحب, سینٹرل لائبریری آپ چلے جائیے, وہاں پر اردو کی کتابیں ناپید ہیں, نئی کتابیں آ ہی نہیں رہی ہیں. اور دوسری بات, ایک لائبریری یہاں پر ہے سنتوش نگر میں, وہاں پر صرف ایک پیپر آتا ہے اردو کا, اور پھر وہاں پر اردو کی کتابیں بالکل نہیں ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ نہیں, اس کا مطلب دیکھیے کھلے طور پر اب آپ کی بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ اردو سے دشمنی ہے اور اردو کو بالکل ختم کر دینا. نعوذ باللہ من ذالک, اردو ختم ہونے والی تو نہیں ہے. کروڑوں کا بجٹ جو ہے سینٹرل لائبریری کو آتا ہے جو اردو کے نام پہ قائم کی گئی تھی. جی, اب سنسکرت ہو, تیلگو ہو, دوسروں کے لیے کروڑوں روپیہ خرچہ کر رہے ہیں. 90% میں نے سنا ہے, 90% جو ہے, نہیں بالکل سنا نہیں ہے, 95% 100% وہی ہے. 95% تیلگو کے لیے خرچ کیے جاتے ہیں, 5% میں اردو ہندی تیلگو دوسری زبانوں کی کتابیں لائی جاتی ہیں, جبکہ اس کا قیام صرف اردو لائبریری کے لیے قائم کیا گیا تھا. تو ہم حکومت سے اور مسٹر چندر شیکھر راؤ جو چیف منسٹر تلنگانہ ہیں, ان سے ہم اس بات کا جو ہے پرزور مطالبہ کرنا چاہتے ہیں کہ ایسے جو قابل آدمی کو بٹھایا, ایک قابل آدمی کو بٹھایا جائے, اور جو بجٹ ریلیز کیا جا رہا ہے اردو کی ترقی کے لیے صحیح طور پر خرچ کیا جائے. جو بجٹ مختص کیا جاتا ہے اس کا ایک روپیہ جو اردو کی فلاح و بہبود کے لیے خرچ ہونا ضروری ہے. مگر ہو یہ رہا ہے کہ یہ بات چندر شیکھر راؤ صاحب کے نالج تک جا نہیں پا رہی ہے, یا جانے کے باوجود بھی ان کو کوئی صحیح طریقے سے اس بات کا جو ہے ان کے نالج میں یہ بات نہیں لا جا رہی ہے کہ آپ کے اسکیمات اناؤنسمنٹ کرنے کے باوجود بھی آپ کے نیچے کا جو عملہ ہے اس پہ عمل آوری نہیں کر رہا ہے, آپ کے جو احکامات کی نافرمانی کر رہا ہے. تو اس ضمن میں مسٹر اے کے خان ہو یا ہمارے چیئرمین مائنورٹی کمیشن میں جناب علی طارق انصاری صاحب, اس طرف ان کی نظر آپ ان تمام چیزوں میں ڈالتے ہوئے آپ کے ہمارے چیف منسٹر کے نالج میں یہ بات لانا بہت ضروری ہے کہ جس طریقے سے اردو کے ساتھ صوت اعلانہ سلوک ہو رہا ہے, جس طریقے سے اقلیتوں کے ساتھ صوت اعلانہ سلوک ہو رہا ہے, اس کو دور کرنے کے لیے چندر شیکھر راؤ صاحب کو اب آگے بڑھنا ضروری ہے اور ایسے اقدامات کرنا ہے جو مسلمانوں میں اور اقلیتوں میں جو بے چینی پھیلی ہے اس کو دور کرنا بہت ضروری ہے. ان سب کے لیے مسٹر اے کے خان اور مائنورٹی کمیشن کے چیئرمین مسٹر طارق انصاری صاحب کی, کیونکہ مائنورٹی کمیشن چیئرمین کا پوسٹ بہت بڑا ہوتا ہے, کمیشن ہے
آپ کے دائرے اختیار میں بہت سی چیزیں آتی ہیں. ان تمام چیزوں کا آپ جائزہ لیتے ہوئے ان تمام چیزوں کو آپ کے ہمارے چیف منسٹر مسٹر چندر شیکھر راؤ کے نالج میں یہ بات لانا ضروری ہے کہ اس طریقے کے حالات ہو رہے ہیں. یہ جو چیئرمینس ہیں جو جس طریقے سے جو ہے اپنی ذمہ داری سے پہلی تو ہی کر رہے ہیں, ان ایسے چیئرمینس کو اٹھا کے قابل شخصیت کو, جس طریقے سے آپ نے کہا ایسے قابل شخصیت کو لا کے اگر یہاں بٹھائیں گے تو آپ کی بھی نیک نامی ہوگی اور اقلیتوں جو نئے طریقے سے پریشان ہو رہے ہیں کچھ نہ کچھ اس میں تو فائدہ ہونے والا ہے. بے شک صحیح کہا آپ نے. تو خالد صاحب اب آتے ہیں مائنارٹی فائنانس کارپوریشن کی جانب. آپ نے اس سے پہلے فون کیا تھا, فون کر کے آپ نے بتایا تھا, پوچھا تھا, سوال کیا تھا آپ نے کہ قرضہ جات کی جو اسکیم آپ نے شروع کی ہے وہ کہاں تک پھلی پھولی اور کہاں تک آگے بڑھی, تو آپ کو کچھ اور ہی جواب آگے سے ملا تھا. تو ابھی تک میں سمجھتا ہوں اس پر عملہ آوری نہیں ہوئی, جہاں جہاں بھی ہوئی ہوگی وہاں 1% سے بھی کم ہوئی ہے. تو اب آپ ایسے حالات میں نوجوانوں کے مستقبل کو تاریخ ہی سمجھیں گے. اب آپ دیکھیے 5,000 نوجوانوں کو آلریڈی سینکشن ہو چکا ہے, بجٹ بھی ریلیز ہو چکا تھا, بجٹ بھی مختص جو کیا گیا تھا پورا بجٹ بھی ریلیز نہیں کیا گیا. آج ہی کی 2-4 نیوزوں میں ہم نے پڑھے, کچھ جو ہے اخباراتی اطلاعات بھی ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے ٹی وی چینلز, آج کل سوشل میڈیا بہت زیادہ وائرل ہو رہا ہے, اس میں دیکھا گیا ہے کہ مجھے حیرت اس بات کی ہوتی ہے کہ ہمارے مسٹر امتیاز صاحب چپ, میں سمجھتا ہوں کہ صرف فوٹو کشی اور اپنی تشہیر سے ہٹ کے کوئی دوسری بات کرنا نہیں چاہتے. آج کے اخبارات میں دیکھا 1-2 لوگوں کو چک دے دیے کہ جو ہے ہم فلاں کو یہ کام کرنے والے ہیں, فلاں کو یہ کام کرنے والے ہیں. میں مسٹر اسحاق سے اس بات کا جو ہے میں جاننا چاہوں گا کہ آپ بتائیے ہم کو کہ 5,000 درخواستیں آپ کے پاس وصول ہوئی تھی, کیوں اس کے اوپر عمل آوری نہیں ہوئی؟ کیوں آپ نے بجٹ جو ہے چیف منسٹر صاحب کے نالج میں لاتے ہوئے جتنا بھی بجٹ مختص کیا گیا تھا وہ بجٹ کیوں آپ نے ریلیز نہیں کیا گیا؟ اور کیوں جو ہے نوجوان جو بے چینی سے 1 لاکھ اور 2 لاکھ کے لون کے جو بے چین ہیں کیوں ان تک نہیں پہنچایا گیا؟ اور آج جو نوجوان جو پریشان حال ہیں, جو حج ہاؤس کے جو چکر کاٹ رہے ہیں, مینارٹی فائنانس کارپوریشن چکر جو کاٹ رہے ہیں, ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے, ان کو کوئی صحیح طریقے سے جواب دینے والا نہیں ہے. اور ہمارے مسٹر اسحاق تو اتنے جو اریٹیڈ ہیں, کسی بھی بات سے اگر ان سے کوئی بات پوچھی جائے تو کوئی تشریفی پر جواب بھی نہیں دیتے, اور دیتے بھی ہیں تو احمقانہ. کیسا آن لائن سب ہو جا رہا ہے, تو آن لائن جب ہو جا رہا ہے تو پھر آپ کرسی پہ بیٹھنے کی ضرورت کیا ہے؟ بیٹھیے گھر میں بیٹھ کے جو ہے آن لائن سب کام کیجیے. ارے یا تو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے جناب, آپ کو چیئرمین بنا کے بٹھایا گیا ہے, جو ضرورت مند صاحب ہیں جو آپ کے آفس کے چکر کاٹ رہے ہیں ان کو تشریفی بخش جواب دینا ہے. خیر تشریفی بخش جواب دیجیے مت دیجیے, صرف 1 لاکھ اور 2 لاکھ کے لیے اتنے جو ہے بھیک جو دے رہے ہیں آپ, وہ بھی جو ہے اس کو جو ہے صحیح طریقے سے نہیں پہنچا رہے ہیں. 10 لاکھ کے لون کا جو ہے آسانی سے مل جا رہا ہے, 1 لاکھ اور 2 لاکھ لون کے لیے جو ہے بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں. شرم کی بات ہے. ایک چک دے کے جو ہے یہ جو ہے ہم مائنارٹی کو خود پرستی کی انتہا ہو گئی. فوٹو دے کے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ لوگ آپ کی جو ہے مان لیں گے, جو جیسا کہ روٹے ہوئے بچے کے منہ میں جو ہے چاکلیٹ دے دیا گیا ہے. تو اس طریقے کے جو ہے حرکات چھوڑیے, اور جو 5,000 اپلیکیشن آپ نے جو وصول کیے ہیں ان کو فوری طور پر, جیسا کہ اس کی وجہ کیا ہے خالد صاحب, یہ اس چیز کو روکنے کی وجہ کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں اس میں ان لوگوں کا کوئی خاص فائدہ ہے, اور یہ ایک اسکیم مجھے نظر آ رہا ہے, ایک اسکیم ہے جو دھیرے دھیرے آگے بڑھایا جا رہا ہے. آپ دیکھیے جب 5,000 نوجوانوں کو قرعہ اندازی کے ذریعے منتخب کیا گیا ہے تو پھر انہیں رقم دینے میں دیری کیوں ہو رہی ہے؟ اب آپ دیکھیے جناب, چندر شیکھر راؤ اور چیف منسٹر نے خصوصی طور پر تمام انسٹرکشن جاری کر دیے ہیں کہ جو بھی مائنارٹی اسکیمات ہیں اس کا فوری عمل آوری کرتے ہوئے اس کو مکمل کیا جائے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب جتنے بھی چیئرمینس ہیں, مسٹر امتیاز خصوصی طور پر مسٹر امتیاز صاحب جو بینکیبل اسکیم جو ان سے جو ریلیٹڈ ہیں, اب یہ ان کی اپنی ذمہ داری بنتی ہے کہ جب 1.20 کروڑ کا جب اعلان کیا گیا تھا, بجٹ مختص کیا گیا تھا, تو پھر کیوں مسٹر امتیاز اسحاق میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ جا کے چیف منسٹر کے نالج میں لاتے ہوئے فائنانس کارپوریشن سے مسٹر رام کرشنا سے بات کرتے ہوئے جو بھی بجٹ مختص کیا گیا اس کو فوری طور پر ریلیز کرتے ہوئے آپ فوری طور پر تقسیم کر دینا ہے؟ آپ کب تک انتظار کرائیں گے لوگوں کو, کب تک ان کے صبر کا امتحان لیں گے؟ قاضی صاحب اس کے لیے دل میں ہمت چاہیے اور
قوم و ملت کا درد چاہیے. ایسے لوگ جو چاپلوس ہوتے ہیں وہ لوگ اپنے کام کروانا نہیں جانتے، کیونکہ چاپلوسی میں ان کی زندگی گزر جاتی ہے اور یہ ہمیشہ ناکام رہتے ہیں. ناکام نہیں صاحب، آپ دیکھیے اب ناکامی ہے نا صاحب. آج اناؤنسمنٹ ہو کے کینڈیڈیٹ سلیکٹ ہو کے اتنا زمانہ گزر چکا ہے، اس کے باوجود بھی لوگ انتظار کر رہے ہیں. تو اس سے بڑھ کے شرم اور جو ہے بے غیرتی کی کیا بات ہو سکتی ہے کہ کب تک آخر غریب نوجوانوں کا جو ہے صبر کا امتحان لیں گے، کب تک ان کی دل سے جو ہائے نکل رہی ہے کب تک اس کو برداشت کریں گے. صرف خوشامد پسندی سے کچھ نہیں ہوتا جناب امتیاز صاحب. اب بھی وقت ہے، سمجھ جائیے. فوری طور پر جو ہے چیف منسٹر صاحب کے نالج میں بات لاتے ہوئے جو بھی بجٹ مختص کیا گیا ہے فوری طور پر بجٹ ریلیز کراتے ہوئے فوری طور پہ جتنے سلیکٹڈ کینڈیڈیٹ ہیں ان کو جو ہے خرچ جات ان کے جو ہے ان تک پہنچانے کی آپ ضرور کوشش کریں گے، کیونکہ ورنہ آنے والا وقت کبھی آپ کو بھی معاف نہیں کرے گا. اور جو بھی لوگ ان کی مجبوری کا فائدہ اٹھا رہے ہیں اس کے لیے جو ہے وہ ذمہ دار ہوں گے اور ان کی ہائے بددعا یقیناً ان لوگوں کو لگنے والی. قاضی صاحب، ایک سنگن ملی ہے کہ یہ جو اسکیم ہے قرض جات کی، اس اسکیم میں درمیانی اشخاص کی چاندی ہے. آپ دیکھیے کچھ لوگوں نے مجھے بتایا ہے کہ 1 لاکھ کے خرچ کے لیے 25,000 روپے. کوئی نوجوان اگر وہ ہو چکا ہے اس میں زیادہ تر لوگ اقلیتی فائنانس کارپوریشن میں رہنے والے لوگوں کے رشتہ دار ہیں. زیادہ تر لوگ جو انہیں جانتے ہیں انہی کا انتخاب ہوا ہے، یہ لوگوں نے کہا ہے. اور پھر بعض لوگوں نے شکایت کی ہے کہ 1 لاکھ کا خرچ دینے کے لیے 25,000 روپے اور 2 لاکھ کے خرچ کے لیے 50,000 روپے. تو یہ شرط رکھی گئی ہے، یہ ہمیں خبر ملی ہے. اگر ایسا ہے تو پھر ان کے خلاف کیا کارروائی ہونی چاہیے قاضی صاحب؟ نہیں، اس میں دیکھیے سب سے اہم چیز یہ بات کروں گا، جب حکومت سبسڈی اور مسلمانوں کی فلاح و بہبود کی بات کرتی ہے، ایک چیئرمین کا اپائنٹمنٹ کرتی ہے. قاضی صاحب یہاں ایک شعر بولوں گا میں آپ کو، صرف اپنوں کے تقرر کا ارادہ ہوگا، صرف اپنوں کے تقرر کا ارادہ ہوگا اور اخبار میں اعلان ضرورت دیں گے، یہ ایسا معاملہ ہے. بالکل نہیں، آپ دیکھیے اب آپ جیسے عام طور پہ ہم جب وہاں پر جا کے دیکھیں ہزاروں کی لائن کھڑی ہوئی ہے، جو ہے انکم سرٹیفکیٹ کے لیے 2 سے 3 ہزار روپے خرچہ ہو گیا، ستایا گیا ہے انکم سرٹیفکیٹ کے لیے، جبکہ انکم سرٹیفکیٹ کی ضرورت اس واسطے نہیں ہے. راشن کارڈ ہے، راشن جب BPL کا جو ہے وائٹ راشن کارڈ ہونے کے بعد ان کا مطلب یہ ہے کہ بلو پاورٹی لائن سے وہ لوگ زندگی حکومت کا جاری کرتا ہے نا، حکومت کا جاری کرتا ہے. پھر اس کے باوجود بھی پھر انکم سرٹیفکیٹ لانا، اس کے لیے جو ہے چپلاں گھسے جانا، 8-10 دن کا وقت ہونا، پھر وہ بھی اس کا جو ہے وقت 6 مہینے تک رہتا، پھر اس کے پھر کالا دم ہو جاتا، پھر نیا نکالو. ان سب چیزوں کے لیے 6 مہینے سے زیادہ گزر چکے. اب وائٹ راشن کارڈ جب آپ جاری کر چکے ہیں بلو پاورٹی لائن کے لیے تو اب آپ کو کسی چیز کی ضرورت بھی نہیں ہے. تو واجد صاحب یہ جو وہاں پر عام طور پر جو نظریہ تھا واللہ علم بالصواب، یہ سنا جا رہا تھا کہ 1 لاکھ اور 2 لاکھ کے لیے جس طرح سے آپ نے کام کیا ہے، وہاں کے جو ایجنٹ تھے، جو ایجنٹ جو کر رہے تھے یا انتظامیہ سے ملے ہوئے ہیں یا انتظامیہ سے ہٹ کے ہیں، وہ آپ کو اندازہ اس واسطے نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے. مگر ان سب چیزوں کو اگر عوام کے سامنے پیش کرنا ہے تو اس کے اوپر ایک اسٹنٹ بہترین طریقے سے ایک اچھے آفیسر کو، ریٹائرڈ جج کو بھجاتے ہوئے اگر اس کے اوپر انکوائری کی جائے گی تو یہ تمام irregularity جو محکمے میں چلی ہیں اس کا کچا چٹا پورا سامنے آنے والا ہے. اگر ریٹائرڈ جج کے ساتھ غیر جانبدارانہ اگر انکوائری ہوگی تو یقیناً یہ بات سامنے آئے گی اور جو افراد جس میں ملوث ہیں، دروانی افراد جو بروکرز ہیں، ان کا سب کا کچا چٹا سامنے آنے والا ہے. بروکر سے لے کر جو اونچی کرسی پر بیٹھا ہے اس کو بھی جا رہا ہے پیسہ ہے. نہیں، اب دیکھیے اب جب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کوئی اگر سپوز کوئی 25,000 مانگ رہا ہے، کوئی 50,000 مانگ رہا ہے تو کس کی ایما پہ مانگ رہا ہے اور وہ اتنے وثوق کے ساتھ پیسے مانگ کے لون سینکشن کرا رہا ہے تو یقیناً یہ بات اب سیدھی سی بات سب کی ملی بھگت ہے. تو بہرکیف اب ہم وقت آ چکا ہے کہ مسٹر امتیاز کی خاص ہو یا مسیح اللہ خان صاحب ہو یا اور جو بھی محکمہ کے مسٹر خواجہ مجیب الدین ہو، اب وہ وقت آ چکا ہے کہ آپ اپنے کرسی کے ساتھ جو ہے جسٹیفیکیشن کرتے ہوئے
جو بھی بجٹ آپ کو لانا ہے, جو بھی خدمت آپ کو جو ہے وہ مسلمانوں کے کرنا ہے یا نچلے طبقات کی کرنا ہے, کرسچن ہو, سکھ ہو, عیسائی ہو کرنا ہے, تو آپ کا یہ اب آپ کا فرض یہ بنتا ہے کہ فوری طور پر جو بجٹ اب تک الاٹ کیا گیا ہے اس کا تمام کا جو ہے معلومات حاصل کرتے ہوئے فائنانس ڈپارٹمنٹ میں آپ اپروچ ہوئیے. اگر فائنانس ڈپارٹمنٹ سے یہ کام نہیں ہو رہا ہے تو جو ہے اعلیٰ عہدے پہ اس وقت چیف منسٹر تلنگانہ ہے, ان کے نالج میں بات لاتے ہوئے کہ جو بجٹ آپ نے مختص کیا تھا اس کو جو ہے محکمہ فائنانس میں یعنی پرپزلی روک دیا جا رہا ہے. فوری طور پر چیف منسٹر جانب جو ہے انٹرسٹ لیتے ہوئے فوری محکمہ فائنانس کو انسٹرکشن جاری کرتے ہوئے اس بات کا جو یقینی بنائیں کہ فوری طور پر بجٹ اگر ریلیز ہوگا تو تمام اسکیمات جو ٹھپ ہو کے رہ گئی ہیں, مائنارٹی فائنانس کارپوریشن ہو یا اردو اکیڈمی ہو یا حج ہاؤس ہو, یہ سب چیزوں کے لیے کچھ کام بن سکتا ہے. ورنہ اسی طریقے سے جو ہے لہرولات میں پڑتا رہے گا, وعدوں پہ وعدے ہوتے رہیں گے. خالد صاحب, ہم نیکسٹ پروگرام میں بات کریں گے حج ہاؤس کی. تو فی الحال خالد صاحب, دوستوں, خالد صاحب نے بتایا ہے کہ بدعنوانیوں کو روکنے کے لیے وزیر اعلیٰ KCR کو آگے آنے کی ضرورت ہے تاکہ اردو کے جو دفاتر ہیں اور پھر مائنارٹی کارپوریشن ہے, اس کے ساتھ ہی حج ہاؤس ہے, یہاں موجود تمام اداروں میں درمیانی افراد کی چاندی ہے, آپ تو جانتے ہی ہے. تو ایسے افراد کو نکالنا وقت کی اہم ضرورت ہے. قاضی صاحب ہمیں بتا رہے تھے اور انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ یہاں پر موجود جو بھی انتظامیہ ہے اگر وہ صحیح ڈھنگ سے کام نہیں کرتا تو یہاں اسے سزا نہ بھی مل پائے تو اوپر اللہ کی عدالت ابھی باقی ہے, وہاں وہ ضرور سزا کا مستحق ہوگا. دوستو, خالد صاحب آپ ہمارے ساتھ آپ نے بات چیت کی, بہت اچھا لگا. آپ ایک حرکیاتی جہدکار ہیں, آپ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کی اور اقلیتوں کی زندگی میں بہار آئے, روشنی آئے, غریبی ان کے آنگن میں رقص کنا نہ ہو. تو آپ کے یہ اقدامات نہایت سراہنے کے قابل ہیں اور آپ جو کر رہے ہیں اسے آپ جاری رکھیے. باجی صاحب, میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ صرف خاموش خدمت ہے, ہم کوئی ہمارا اس میں مطلب یا کچھ ہمارا ذاتی مفاد اس میں کچھ نہیں ہے, صرف عوام کی, قوم و ملت کی خدمت ہو اور ان کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو. تو خالد صاحب, آپ نے ہم سے بات کی, بہت بہت شکریہ. دوستوں, آپ دیکھ رہے تھے پیغام TV. مجھے دیجیے اجازت. آداب, شب بخیر. آج سے ان کے جو ہے چھٹی کا دودھ یاد آ جائے گا.